السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم حمزۃ الوصل کے بارے میں جانیں گے کہ حمزۃ الوصل کسے کہتے ہیں اور حمزۃ الوصل پر زبر کب آتی ہے، زیر کب آتی ہے اور پیش کب آتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے حمزہ ہے۔ اس حمزہ کو تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حمزہ ہے۔ یہ دوسرا والا جو حمزہ ہے، الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آ جائے یا کوئی علامت آ جائے تو پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ ان دونوں حمزہ کی بناوٹ میں فرق ہے، لیکن ان دونوں کی ادائیگی سیم ہوتی ہے، ان دونوں کا مخرج بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں ہی حمزہ ہے۔ حمزہ کے بارے میں ہم نے جان لیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وصل کسے کہتے ہیں۔ وصل کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کو، یعنی ملانے کو، اور وقف کہتے ہیں الگ کرنے کو یعنی توڑنے کو۔ تو دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ہم یہاں رک گئے، ہم نے یہاں اسٹاپ لے لیا، تو ہم نے یہاں پر وقف کیا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے وصلاً نہیں پڑھا۔ لیکن اگر ہم وصل کریں گے یعنی وصلاً پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، یہ ہم نے وصلاً پڑھا۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ملا کر پڑھنے کو وصل کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے۔ تو حمزۃ الوصل اگر ہم عرب کے مصحف کی بات کریں یعنی عرب کے قرآن کی بات کریں تو وہاں پر الف کے اوپر ایک چھوٹا سا صاد ڈلا رہتا ہے، تو اس سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ حمزۃ الوصل ہے۔ لیکن ہمارے انڈیا یا پاکستان میں الف کے اوپر صاد نہیں لکھا ہوتا، الف ہمیشہ خالی ہی لکھا ہوتا ہے۔ تو اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ حمزۃ الوصل ہے؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ الحمد، یہاں پر الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، یعنی یہ حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے۔ حمزۃ الوصل ہمیشہ کلمے کے شروع میں آئے گا، یا آپ دھیان میں رکھیں کہ کلمے کے شروع میں جو الف لکھا ہوگا وہ حمزۃ الوصل ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں العالمین، رب العالمین میں جو یہ العالمین لکھا ہوا ہے یہاں پر بھی یہ حمزۃ الوصل ہے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس کو الگ الگ کر کے پڑھیں تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب، ٹھیک ہے، الحمدللہ رب۔ اگر ہم یہاں رک جاتے ہیں، ویسے یہاں ہم رکتے نہیں ہیں لیکن میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ اگر ہم بائی چانس یہاں رک جاتے ہیں اور العالمین ہم یہاں سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ العالمین بھی نہیں پڑھیں گے اور عالمین بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو اب ہمیں اس حمزہ کو، یہ جو خالی حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، اسے ہمیں حرکت دینی ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں العالمین، یا آگے آپ دیکھ لیں کہ ہم نے یہاں پر وقف کیا اور اب ہم الرحمٰ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم۔ تو ہم یہاں الرحمٰ کیوں پڑھ رہے ہیں جبکہ الف تو خالی ہے؟ آپ کہیں بھی سورہ فاتحہ میں دیکھیں گے تو اس الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں حرکت دینی ہے تو ہم یہاں پر زبر لگاتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم زبر کیوں لگاتے ہیں؟ اور آگے کہیں الف خالی آ جائے یعنی حمزۃ الوصل آ جائے تو ہم وہاں پر کیسے پتہ کریں گے کہ یہاں کون سی حرکت آئے گی؟ تو انشاءاللہ وہ ابھی دیکھتے ہیں۔ ابھی فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں الرحمن، الرحمن، یہی پڑھتے ہیں نا؟ تو آئیے اب دیکھتے ہیں حمزۃ الوصل جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا،
یعنی وہ وصل کی صورت میں گر جاتا ہے. جیسے ابھی ہم نے دیکھا الحمدللہ رب العالمین. اب یہاں پر جو یہ الف بنا ہوا تھا العالمین کا، یہ ہم نے نہیں پڑھا. یعنی حمزۃ الوصل جب بھی ہم وصل کی صورت میں پڑھیں گے یعنی ہم ملا کر پڑھیں گے تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے. لیکن جب ہم اس کو الگ سے پڑھیں گے یعنی ہم الف سے ہی اسٹارٹ کر رہے ہیں تو پھر ہم اس صورت میں حمزۃ الوصل کو پڑھیں گے. جیسے العالمین. ٹھیک ہے. اگر ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو یہاں ہم نے اس والے حمزہ کو نہیں پڑھا. یہ حمزۃ الوصل ہے، ہم نے اس کو نہیں پڑھا. لیکن اگر ہم یہیں سے اسٹارٹ کریں یعنی ہم نے اس سے پہلے اسٹاپ لے لیا ہے الحمدللہ رب العالمین اور اب ہم دوسری آیت اسٹارٹ کر رہے ہیں تو ہم اس حمزۃ الوصل کو پڑھیں گے الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گئی یہ والی بات کہ ہم اس کو کب پڑھیں گے اور کب نہیں پڑھیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ ہم زبر کب لگائیں گے، زیر کب لگائیں گے اور پیش کب لگائیں گے. تو اس کے لیے آپ دھیان میں رکھیں نمبر 1 کہ جب بھی کوئی حروف الف لام سے اسٹارٹ ہو تو اس کے اوپر ہمیں ہمیشہ زبر لگانی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی بھی حرف ال سے شروع ہو رہا ہے، الف لام سے شروع ہو رہا ہے تو اس حمزۃ الوصل پر ہمیں زبر لگانی ہے. جیسے الذین، التی، الذی، الحمد، الرحمن، الرحیم. اسی طرح اور بھی اگزامپل ہیں آپ کے سامنے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کبھی بھی ان کو الرحمن کو الرحمن یا الرحمن نہیں پڑھتے ہیں، یا الذین کو الذین الذین نہیں پڑھتے ہیں، الذین ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. التی کو التی ہی پڑھیں گے، التی یا التی نہیں پڑھیں گے. تو یہ ہو گیا ہمارا کہ ہم زبر کب لگائیں گے. ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جب بھی آپ دیکھیں کہ الف لام سے وہ حروف اسٹارٹ ہو رہے ہیں یعنی لفظ الف لام سے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ وہاں زبر لگائیں گے. اس کے بعد نمبر 2 پر ہے کہ ہم حمزۃ الوصل کو پیش کب دیں گے. تو اس کا یہ قاعدہ ہے کہ ہم دیکھیں گے حمزۃ الوصل سے لے کر تیسرے والے حرف پر اگر پیش ہے تو ہم حمزۃ الوصل کو پیش دیں گے. جیسے اشدد، اشدد. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حمزۃ الوصل سے تیسرے حرف پر پیش ہے تو ہم حمزۃ الوصل کو بھی پیش دیں گے یعنی حمزۃ الوصل پر پیش لگائیں گے. اس کے بعد نمبر 3 پر ہم حمزۃ الوصل پر زیر کب لگائیں گے. تو حمزۃ الوصل پر زیر ہم تب لگائیں گے جب ہم دیکھیں گے کہ حمزۃ الوصل سے تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہے تو ہم حمزۃ الوصل کو زیر دیں گے یعنی حمزۃ الوصل پر زیر لگائیں گے. جیسے ارجعی، ارجعی. ٹھیک ہے. یہاں تک سمجھ آ گیا کہ ہم زبر کب لگائیں گے، پیش کب لگائیں گے اور زیر کب لگائیں گے. لیکن قرآن مجید میں 5 لفظ ایسے ہیں جن کے تیسرے حرف پر پیش ہے ہم پھر بھی اس پر زیر ہی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 5 حروف آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو یاد کر لیں کہ ان کے تیسرے حرف پر پیش ہے پھر بھی ان کے ساتھ ان کے حمزۃ الوصل پر زیر ہی آئے گی. تو یہ یاد کرنے کے ہیں، ان کو یاد کر لیں. باقی کا قواعد وہی ہیں جو آپ کو اوپر بتائے گئے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا.